بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح متعامل کا 19واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ النوع التاسع 9ویں نوع کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ یہ نوع اسماء افعال سے متعلق ہے، یعنی ایسے اسم جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ فعل والا عمل کرتے ہیں، تو ان کی تفصیل آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت شروع کرتے ہیں۔ النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال وانما سميت باسماء الافعال لان معانيها افعال وهي 9 منها موضوعة للامر الحاضر وتنصب الاسم على المفعولية. احدها رويدا فإنه موضوع لأمهل وهو يقع في أول الكلام مثل رويد زيدا أي أمهل زيدا. وثانيها بلها فإنه موضوع لدع مثل بلها زيدا أي دع زيدا. وثالثها دونك فإنه موضوع لخذ مثل دونك زيدا أي خذ زيدا. ورابعها عليك فإنه موضوع لألزم مثل عليك زيدا أي ألزم زيدا. وخامسها حيهل فإنه موضوع لإيتي مثل حيهل الصلاة أي إيتي الصلاة. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا ترجمہ ہے، تو ترجمہ اس طرح ہوگا: النوع التاسع 9ویں نوع ہے ان اسماء کے بیان میں تسمى جن کو نام دیا گیا ہے یا جن کو کہا جاتا ہے اسماء افعال۔ تو اسم الگ چیز ہے، فعل الگ چیز ہے، تو یہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں انما سمیت، ان کو یہ نام دیا گیا ہے باسماء الافعال، اسماء افعال کا، یعنی اس کو ایک کو اسم فعل کہا جاتا ہے اور یہ جمع ہے اسماء افعال کہ یہ فعل والے اسم ہیں۔ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ لأن، اس لیے کہ معانیہا، ان اسماء کا جو معنی ہے، ان کے جو معانی ہیں، افعال، وہ فعل والا معنی ہے۔ یا تو یہ اسم ہے لیکن اس کے اندر فعل والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو اسم فعل یا اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ وہی 9، یہ جو اسم ہیں جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ 9 ہیں۔ ان میں سے 6 اسم ایسے ہیں جو کہ امر حاضر کے لیے موضوعات وضع کیے گئے ہیں، یعنی وہ امر حاضر کا معنی دینے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان کے اندر امر حاضر والا معنی مراد ہوتا ہے۔ تو امر حاضر یہ فعل کی ایک قسم ہے، تو یہ ان 6 اسموں کے اندر فعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں عمل؟ تنصب الاسم علی المفعولیۃ، جو امر حاضر ہوتا ہے اس میں سامنے والے کو خطاب کیا جاتا ہے، تو وہ جو حاضر کی ضمیر ہے وہ اس میں فاعل بنتی ہے، اور یہ جو آگے بعد میں اس میں اسم مذکور ہوگا یہ اس اسم کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیں گے، تو وہ اسم کے اندر یہ مفعول ہونے کی بنا پر نصب والا عمل کریں گے۔ اب ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ احدھا، اسماء افعال میں سے جو پہلا ہے رویدہ ہے، رویدہ، یہ وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے امہل، امر حاضر کا صیغہ ہے امہل باب افعال سے، مہلت دو، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے رویدہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی سورہ طارق کے آخر میں ہے امہلہم رویدہ، تو یہ رویدہ اسی مہلت دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو امہل کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو مہلت دے، تو رویدہ کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ مہلت دیں۔ اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ اس کا مفعول بنے گا اور یہ اس کو نصب دے گا۔ وَهُوَ يَقَعُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، کہتے ہیں کہ رویدہ یہ جہاں بھی استعمال ہوگا تو یہ کلام کی ابتدا میں، شروع میں استعمال ہوگا، درمیان میں یا آخر میں نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے رویدہ زیدن، تو یہ رویدہ یہاں پر اس میں فعل استعمال ہوا ہے، یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ای امہل زیدن، یعنی زید کو مہلت دو۔ تو اس کے اندر جو انت ضمیر ہے کہ آپ مہلت دیں وہ فاعل ہے، زید کو مہلت دو زید مفعول ہے، تو جس طرح امہل زید کو نصب دیتا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اس طرح رویدہ
جو اسم میں فعل کے معنی میں یہ بھی زید کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ وثانیہا دوسرا اسم ہے جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بلہا، اس کو وضع کیا گیا ہے دا فعل کے لیے۔ دا یہ امر کا صیغہ ہے، چھوڑ دو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو بلہا کا مطلب ہے کہ چھوڑ دیں۔ جیسے مثال دی ہے بلہا زیدن، زید کو چھوڑ دو، ای دا زیدن یعنی زید کو چھوڑ دو۔ جس طرح دا امر حاضر کا صیغہ ہے، یہ زید کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے، اسی طرح بلہا بھی دا کے معنی میں ہوگا، چھوڑ دینے کے معنی میں ہوگا، اور یہ زید کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ تیسرا اسم ہے دونکا، اس کو وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے خذ، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، خذ اس کے لیے۔ خذ کا معنی ہے پکڑو، یہ اخذ یاخذ پکڑنے سے ہے، تو اسی طرح دونکا کا معنی بھی ہوگا پکڑو۔ جیسے مثال دی ہے دونکا زیدن ای خذ زیدن، کہ زید کو پکڑو، تو جس طرح یہاں پر خذ زید کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے، اسی طرح دونکا کا معنی بھی یہی ہے کہ پکڑو زید کو، یہ بھی زید کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے گا۔ رابعہا چوتھا اسم فعل ہے علیکا، یہ اعلیٰ حرف جر اور کاف ضمیر اس سے مل کر بنا ہے، یہ پورا ایک اسم بنا دیا گیا ہے جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فإنہ موضوع، یہ وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے الزم فعل کے لیے۔ الزم یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا جو معنی ہے اس کے لیے علیکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے علیکا زیدن ای الزم زیدن، جیسے زید کو لازم پکڑو، تو یہ امر حاضر کے معنی میں ہے اور زید کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ اسی طرح علیکا زیدن، زید کو لازم پکڑو، زید کا پیچھا نہ چھوڑو، یہ بھی لازم پکڑنے کے معنی میں امر کا معنی دے رہا ہے، اور یہ زید کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب بھی دے رہا ہے۔ خامسواں پانچواں ہے حی حل، فإنہ موضوع، یہ وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے ایتی کے لیے۔ یہ اتا یاتی سے امر حاضر کا صیغہ ہے، ایتی آؤ، تو اس کے لیے یہ حی حل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسم ہے، یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حی حل الصلاۃ ای ایت الصلاۃ، ایت الصلاۃ نماز کے لیے آؤ، تو حی حل الصلاۃ کا مطلب یہی ہوگا کہ آؤ تم نماز کے لیے، تو یہ صلاۃ اس کے لیے مفعول ہوگا، تو یہ اس کو نصب دے رہا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس کی ترکیب ہے، تو چوتھی ترکیب ہم صرف کریں گے، پہلی تینوں ترکیبیں آپ اسی سے خود بنا سکتے ہیں۔ النوع التاسع، النوع موصوف، التاسع صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اسماء یہ پھر موصوف ہے، تسمى فعل مجہول، اس کے اندر ضمیر اس کے نائب فاعل ہے، اسماء مضاف ہے، الافعال مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس فعل مجہول کے لیے مفعول بھی ہے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صفت ہے اسماء ان کے لیے۔ موصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا کے لیے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے انما کلمہ حصر ہے، سمیت یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر نائب فاعل ہے، با حرف جر، اسمائی مضاف، الافعال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ سمیت فعل مجہول کے متعلق۔ اور آگے پھر لام حرف جر، ان حرف مشبہ بالفعل، معانیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ان کا یہ اسم بن جائے گا حرف مشبہ بالفعل کا۔ افعال یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ لام حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ پھر سمیت کے لیے متعلق ثانی ہو جائے گا۔ سمیت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ مبتدا ہے، تسعۃ خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ستۃ یہ موصوف ہے، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور یہ ثابتۃ کے متعلق ہو کر اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا۔ موضوعۃ صیغہ اسم مفعول ہے، لام حرف جر، الامری موصوف، الحاضر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور۔
جار مجرور یہ صیغہ اسم مفعول کے متعلق ہے۔ صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے اس مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے تنصب فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الاسم مفعول بہ اعلی حرف جر المفعولیت مجرور، جار مجرور یہ فعل کے متعلق، فعل فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ احدھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، رویدہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل وہ ضمیر اس کا اسم ہے، موضوع یہ صیغہ اسم مفعول، لام حرف جل، امہل یہ پورا لفظ ہے، مجرور یہ پورا لفظ یہاں پر مراد ہے، یہ فعل فاعل مراد نہیں ہے، تو پورا لفظ یہ مجرور بنے گا۔ جار مجرور صیغہ اسم مفعول کے متعلق، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہوا مبتدا ہے، یقع فعل ضمیر اس کا فاعل ہے، فی حرف جر اول الکلامی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور یہ فعل کے متعلق، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے، مثل مضاف، رویدہ یہ اسم فعل بمعنی امہل اور اس کے اندر ضمیر انت فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول بھی ہے، یہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ انشائیہ ہو کر یہ مفسر ای حرف تفسیر، امہل فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر یہ مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالو کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ثانیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، بلہا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ان حرف مشبہ بالفعل وہ ضمیر اس کا اسم، موضوع صیغہ اسم مفعول، لام حرف جر، دا مجرور، جار مجرور صیغہ اسم مفعول کے متعلق، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر یہ ان کی خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، بلہا اسم فعل ہے، دا کے معنی میں ہے اور اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے، زیدن مفعول بھی ہے، یہ اسم فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، دا زیدن، دا فعل ضمیر اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل مضاف، مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالوں کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اگلے جملوں کی بھی بیانی اسی طرح ترکیب ہوگی، ثالث ہوا مبتدا ہے، دون کا خبر ہے اور آگے یہ ان حرف مشبہ بالفعل وہ ضمیر اس کا اسم، یہ صیغہ اسم مفعول، آگے جار مجرور اس کے متعلق، یہ صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر، اور پھر اسی طرح مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، دون کا خذ کے معنی میں ہے، اسم فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، زیدن مفعول بھی، یہ پورا مفسر بن جائے گا، ای حرف تفسیر، خذ زیدن فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ رابعھا علی کا مبتدا خبر ہے، پھر ان حرف مشبہ بالفعل ضمیر اس کا اسم ہے، صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر ہے، اور مثال مبتدا محذوف ہے، مثل مضاف، علی کا زیدن فعل فاعل مفعول بھی مفسر ہے، ای حرف تفسیر، الزم زیدن فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ۔ اسی طرح خامسھا حیھا مبتدا خبر ہیں، ان حرف مشبہ بالفعل وہ ضمیر اس کا اسم، یہ آگے صیغہ اسم مفعول اپنے متعلق سے مل کر خبر، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، حیھا یہ اسم فعل ہے، بمعنی ایتی اس کے اندر ضمیر فاعل، الصلاۃ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر ای حرف تفسیر، ایتی فعل اس کے اندر ضمیر فاعل، الصلاۃ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر، کیونکہ یہ امر کے معنی میں ہے یہ، اور یہ خود امر کا صیغہ ہے تو یہ انشائیہ بنے گا۔ مفسر تفسیر سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالوں کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔